اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین ذوی الاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ محرم الحرام شریف یہ وہ عظیم مہینہ کہ جس مہینے کی 10 تاریخ کو سید الشہداء، نواس رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام، امام عرش مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، آپ کی عظمت پہ لاکھوں کروڑوں اربوں سلام۔ آپ نے اور آپ کے رفقاء کرام نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے میدان کرب و بلا میں قربانیوں کی ایسی لازوال داستان رقم فرمائی کہ جس کی مثال تاریخ عالم میں ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جیسے ہی ماہ محرم الحرام آتا ہے، جہاں پہ غلامان آل رسول، نیازمندان آل رسول، عظمت آل رسول اور فضائل آل رسول اور آل رسول علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی بارگاہوں میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں، وہیں پہ جن کے دلوں میں بغض آل رسول ہے اور دشمنان آل رسول اپنی بدباطنی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے روحانی باپ یزید پلید لعنتی امت مسلمہ کے پیشانی پہ ایک بدنما داغ، اس کو اپنا باپ زبردستی بنانے کی اور اس کو پیدائشی جنتی تسلیم کروانے کی ناپاک اور ناکام کوشش اور جسارت کرتے نظر آتے ہیں۔ آئیے آج کی اس ویلاگ میں ہم یزید کے حوالے سے چند ایک گزارشات، یزید کا کردار اور کریکٹر کیسا تھا اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور پھر اینڈ پہ یہ گزارش کریں گے کہ ان شواہد و حقائق کی روشنی میں یہ دیکھا جائے کہ کیا یزید واقعی امیر المومنین کہلوانے کا حقدار تھا یا نہیں، اور اگر تھا تو پھر ہم بھی اس کو کہیں گے، اور اگر اس کے کرتوت آپ لوگ سماعت کر لیں اور پھر اس کے بعد اگر ہم مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ کرتوت ہونے کے باوجود وہ امیر المومنین تو کیا وہ حقیقی معنوں میں مسلمان کہلانے کا بھی حقدار ہے کہ نہیں ہے، اور یقیناً وہ نہیں ہے، تو پھر ہم مؤدبانہ طور پہ ان لوگوں سے گزارش کریں گے جو اس کو یزید کو جو ہے نا وہ اپنا حقیقی اور روحانی ابا بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، قیامت والے دن شفاعت کا صحرا یزید کے نانے کے سر پہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو ہے ہی عیسائی، یہ عیسائی ماں کا بیٹا ہے نا۔ آپ یزید کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، اس کی ماں کا نام کیا ہے کہ میسون بنت بہد الکلبیہ ہے، تو وہ جس کا نانا عیسائی ہے۔ پھر ادھر حسین کا نانا جو ہے وہ سید الانبیاء ہے۔ شفاعت کا صحرا ان کی سر پہ ہوگا، شفاعت کا دروازہ حسین کے نانے نے کھولنا ہے، شفاعت ان کی ہونی ہے جن کے سینے میں آل رسول کا احترام ہوگا۔ تو آئیے عزیزان گرامی قدر، یزید کی پیدائش ہوتی ہے سن 25 ہجری میں، اور اس کی والدہ کا نام میسون بنت بہد الکلبیہ ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی ماں جو ہے میسون بنت بہد الکلبیہ اس سے شادی کیوں کی تھی۔ اگر ہم اس طرف جائیں گے تو وہ ایک بات طویل ہو جائے گی۔ آئیے حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کو دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس یزید کے حوالے سے کیا کیا ارشادات پہلے اپنی امت کو بتا دیے تھے۔ رویانی نے امام اپنی مسند میں صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ تاریخ الخلفاء میں بھی حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی امام حضرت سیدنا ابو درداء سے روایت نقل کی ہے کہ حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، فرمایا میری سنت کا پہلا بدلنے والا شخص بنو امیہ کا ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور مسند ابی یعلا میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، دیگر کئی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے، تاریخ الخلفاء میں بھی یہ روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی، یہاں تک کہ پہلا رخنہ انداز
اور پہلا شخص جو میری امت میں عدل و انصاف کو ریزہ ریزہ کرے گا وہ بنو امیہ کا شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ لو سنبھال لو اپنا یزید۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ میری سنت کو بدلنے والا پہلا شخص ہوگا، اور یہی فرمایا کہ میری امت کے عدل و انصاف کے شرازے کو بکھیرنے والا ہوگا۔ اللہ، اور یہی وجہ ہے کہ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم صحابی کے جن کے بخاری شریف کے اوائل میں موجود ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعا کی تھی، جن کی ماں کے لیے بھی دعا کی تھی، اور جن کے کو حافظہ حضور علیہ السلام نے خود عطا فرمایا تھا جب حضور کی بارگاہ میں آئے تھے کہ حضور مجھے حافظہ میرا کمزور ہے، میں آپ سے احادیث مبارکہ سنتا ہوں، کچھ یاد رہ جاتی ہیں کچھ بھول جاتی ہیں، تو اڈد میرے لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا سی ابو ہریرہ چادر بچھا، انہاں چادر بچھائی، حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ، یہ بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ لب بھر کے اس کی چادر میں گرائے، اور کیا تھا دیکھنے میں ہاتھ خالی تھے، لیکن وہ مالک کونین ہیں، گوشت پاس رکھتے کچھ نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا چادر اٹھا کے سینے سے لگا، فرماتے جب سے سینے سے لگائی فما نسیت شیئا بعدا، اس کے بعد کوئی بھی چیز مجھے بھولی نہیں۔ وہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا کیا کرتے تھے۔ تاریخ الخلفاء میں دیگر کئی کتابوں میں موجود ہے کہ، اور یہ روایت پڑھنی ہو تو مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے، کتب سیاہ میں بھی موجود ہے، آپ اکثر دعا کیا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارت الصبیان، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ آپ نے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اوباش قسم کے لڑکوں کی حکومت سے مجھے پناہ عطا فرما۔ یہ وجہ کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کا وصال پرملال 59 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ عزیزان گرامی قدر، کچھ تو وجہ تھی نا کہ وہ 60 ہجری کے جو ہے فتنے سے پناہ مانگتے تھے، اور حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جو ابو داؤد شریف میں وہ بھی آپ احباب کے پیش نظر ہوگا۔ یقیناً علماء تو جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان جو کہ رازدار صحابی ہیں حضور علیہ السلام کے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں 300 سے زائد بڑے بڑے فتنے جو قیامت تک برپا ہوں گے ان کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی تھی، اور ہمیں ان فتنوں کے بانیوں کا نام، ان کے باپوں کا نام اور ان کے قبیلوں کا نام بھی بتا دیا تھا، اور ان میں ایک بڑا فتنہ جو ہے وہ فرمایا 60 ہجری میں برپا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ وہ لڑکوں کی اوباش قسم کے لڑکوں کی حکومت ہوگی۔ اور اوباش قسم کا وہ لڑکا جس کی حکومت بنی تھی 60 ہجری میں وہ کون تھا؟ وہ یزید ابن معاویہ تھا۔ اور یہ کس طرح کا یزید تھا، اس کا کریکٹر کیا تھا؟ آئیے اس کے کردار کے حوالے سے ہم سب سے پہلے اسی کے گھر سے پوچھتے ہیں، کیونکہ گھر والوں کو زیادہ خبر ہوتی ہے۔ یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید جو کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوترا لگتا ہے، یہ یزید بن معاویہ یہ خود اپنے باپ کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے، دیکھیے گا۔ السوائق المحرقہ میں امام ابن حجر مکی حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل فرمایا یزید کے بیٹے کا کہ وہ کہتا ہے کہ جب میں تخت نشین ہوا تو تخت نشین ہونے کے بعد جو اس نے خطبہ دیا تھا، حالانکہ وہ 40 دن بعض روایات کے مطابق اور بعض روایات میں 2 مہینے تک کے ملتے ہیں کہ وہ بیماری کی حالت میں تخت نشین ہوا، لیکن اس نے کوئی بھی اس سے نفع نہیں اٹھایا، اور جب اس کو کہا گیا تھا کہ تو کسی کو ولی عہد نامزد کر دے تو اس نے کہا تھا کہ میں نہیں کروں گا، یہ خود ہی کرو۔ تو وہ اپنے باپ کے حوالے سے وہ کیا کہتا ہے، بڑی تفصیل سے موجود ہے لیکن ہم مختصراً عرض کریں گے۔ وہ کہتا ہے وَقَدْ كَانَ غَيْرُ أَهْلٍ، میرے باپ کو حاکم بنایا گیا حالانکہ وہ اس کا اہل نہیں تھا۔ نقصت عمرہ، اس کی عمر کم ہو گئی اسی وجہ سے ہے۔ وَصَارَ فِي قَبْرِهِ، اور وہ اپنے گناہوں کے سبب قبر میں مبتلا عذاب ہو چکا ہے۔ اور وقد قتل عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے عطرت رسول کو قتل کیا تھا۔ اور وہ یعنی میرا باپ، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا باپ شراب کو حلال کرنے والا تھا اور اس نے خانہ کعبہ کی بھی حرمتی کی تھی۔ اور البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 ہے، صفحہ 235 اور 236 کو پڑھیے تو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں کہ ابن کثیر، علامہ ابن کثیر نے جو ہے نا وہ اس کا نقشہ پورا کھینچا ہے کہ اس میں کون کون سے عیب پائے جاتے تھے۔
ان یزید قد اشترى بالمعارف وشرب الخمر واتخذ الغلمان واللقيان وما من يوم الاصبح فيه مخمورا وكان اذا مات القرد وحزن عليه کہ یزید موسیقی میں ہر وقت ڈوبا رہتا تھا، موسیقی کا بہت زیادہ شوقین تھا اور شراب پینے کا عادی تھا، اور اپنے پاس دوشیزوں نوجوان لڑکیوں کو اور بے ریش لڑکوں کو رکھنے کا عادی تھا۔ اللہ اکبر، دیکھیے گا، اور ہر صبح اس کی نشے میں ہوتی تھی، ہر صبح کو جب وہ بیدار ہوتا تھا تو نشے میں مست ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، کتوں کا شکاری تھا، بندروں کے سروں پہ سونے کی ٹوپیاں پہنانے کا عادی تھا۔ وَكَانَ اِذَا مَاتَ الْقِرْدُ، اور جب کوئی بندر مر جاتا تو حزن علیہ، اس کا سوگ مناتا تھا۔ لو سنبھال لو اپنا یزید، تسی بھی آج تو بعد اس سنت عمل کرو اور کسے بندر دے مرنے دے ہوتے جیڑا نا کہ سوگ منایا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن حنزلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عبداللہ بن حنزلہ، یہ حضرت حنزلہ غسیل الملائکہ جو ہیں ان کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ بن حنزلہ، وہ فرماتے ہیں واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرما بالحجارت من السماء، یزید فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے اس وقت حملہ کی تیاری یزید پر شروع کی جب ہم کو اس بات کا اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، دیکھیے گا کہ وہ کس قدر اس کے جو ہے نا وہ کارنامے سیاہ کرتوت ہوں گے کہ جن کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن حنزلہ غسیل الملائکہ یہ لفظ یوز کر رہے ہیں کہ واللہ ما خرجنا علی یزید، ہم نے اس وقت تک یزید پر خروج نہیں کیا جب تک کہ ہمیں یہ یقین ہی ہو گیا کہ اللہ کی قسم ہم پر آسمان سے جو ہے نا وہ آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو جائے گی۔ وہ کیا تھے؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے نکاح کرتا تھا، ان سے زنا کرنے کا عادی تھا، شراب پینے کا عادی تھا، دیگر منہیات شرعیہ کا اعلانیہ رواج ہو گیا تھا، اور لوگوں نے نماز کو ترک کر دیا تھا، نماز چھوڑنے کا عادی تھا۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بجا ہوگا کہ وہ اس نے یہ لفظ یہاں تک بجائے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے یہ لفظ بولے تھے کہ یہ بنو ہاشم کا رچایا ہوا کھیل ہے۔ استغفر اللہ العلی العظیم، یہ کوئی مسلمان لفظ بول سکتا ہے کہ یہ رسالت جو ہے یہ بنو ہاشم کا رچایا ہوا کھیل تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، اور قرآن کے بارے میں اس کے حرزہ سرائی موجود ہے، اور شراب کے حوالے سے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کے یہ لفظ سوائق المحرکہ میں موجود ہے کہ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر ان حرمت یومن علی دین احمدہ، کہ اگر شراب کو احمد دین محمدی میں حرام کیا گیا ہے نا تو فخذ علی دین مسیح ابن مریم، ہم اس کو عیسائی بن کے پیتے جائیں گے۔ سوچئے گا کہ جو شراب چھوڑنے کی بجائے شراب پینے کے لیے دین مسیح کو قبول کرنے والا شخص ہو، ایسے کو مسلمان کہنے کی بجائے چاہے جائے کہ اس کو امیر المومنین کہا جائے، چاہے جائے کہ اس کو محمد بٹ لاہوری جیسا بدبخت انسان رشید ابن رشید لکھ کے اس کو اپنا ابا ثابت کرنے پہ تلا ہو، اور چاہے جائے کہ بنوریا ٹاؤن کراچی کے فاضل جو ہے وہ اس کو حیات سیدنا یزید جیسی کتاب لکھ کے اپنے چہرے پہ جو ہے وہ یزید کی غلامی کا بدنما داغ لے پھرتا ہو، اور پھر لال مسجد کا مولوی عبدالعزیز برکے والی سرکار، اس کا باپ مولوی عبداللہ، اسی حیات سیدنا یزید پہ اپنی تقریض لکھ کے اپنی یزید کے ساتھ جو ہے وہ دائمی وابستگی کا ثبوت دیتا نظر آئے، چاہے جائے کہ اس پہ لوگ کتابیں لکھتے نظر آئیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، سوچنے والی چیز ہے کہ جو یزید، توجہ طلب چیز ہے، جو یزید شرابی ہو، عادی زانی ہو، ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنے والا ہو، زنا کرنے والا ہو، نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا، زنا ہی ہے نا وہ، تو جو یزید آل رسول کا قاتل ہو، جو یزید نمازوں کو چھوڑنے والا ہو، اور پھر نہ صرف چھوڑنے والا ہو بلکہ وہ لفظ بولتا تھا کہ اللہ نے تو نمازیوں کے لیے کہا ہے کہ فویل للمصلین، کے نماز پڑھنے والوں پر ہلاکت و تباہی ہو، اللہ نے شراب پینے والوں کو تو نہیں کہا اس لیے ہم شراب پینے کے عادی ہیں۔ دسو، جو بندہ یہ لفظ بولنے والا ہو، نماز کی توہین کرنے والا ہو، اور یہ بالاتفاق محدثین و مفسرین کو اٹھائیے بالاجماع چیز ہے کہ جو فرائض
دین ہیں ان کا انکار کرے یا ان کا مذاق بنائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو سوچئے گا. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس یزید کے کفر کے قائل تھے. اور علامہ ابن سبان نے یہاں تک لکھا ہے کہ تجھے ان کا امام احمد بن حنبل کا جو کفر کا قول ہے وہ تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ ان کا تقوی اور علم اس بات کا متقاضی ہے کہ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی ہوگی کہ ان کے نزدیک ایسے امور صریحہ کا یزید سے صادر ہونا ثابت ہے جو کہ اس کے لیے موجب کفر ہے. اللہ اکبر. اور علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین کے قتل اور اہل بیت نبوت کی توہین و تذلیل پر یزید کی رضا و خوشنودی تواتر سے ثابت ہے، لہذا ہم اس کی ذات کے بارے میں توقف نہیں کریں گے. یعنی کہ کدی بھی ان برا بلا کہن تو پیچھے نہیں رہیں گے. سوچئے گا ضرور. اور امام اہل سنت، امام عشق و محبت، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، نائب امام اعظم ابو حنیفہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ 107 اور صفحہ 108 پہ بڑی تفصیلی بحث موجود ہے، لیکن ہم صرف ایک دو لائنوں میں جو ہے نا بات کو ختم کریں گے. آپ فرماتے ہیں کہ یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید قطعا یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا. اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتباع و اتفاق ہے. دسو کہ جڑا فاسق و فاجر ہوئے. اور پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ولید بن عقبہ جو کہ مدینہ منورہ کا گورنر تھا، جب اس نے بیعت کے لیے بلایا کہ یزید نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی ہے اور میں خلیفہ نامزد ہو گیا ہوں تو میری بیعت کیجئے گا، تو امام علی مقام نے اس وقت کیا کہا تھا کہ یزید ابن المعاویہ رجل فاسق فاجر معلن بالفسق شارب الخمر قاتل النفس، کہ یزید فاسق فاجر اور قاتل النفس ہے، لوگوں کو قتل کرنے والا ہے، معلن بالفسق اعلانیہ طور پہ گناہوں میں مبتلا ہے، شارب الخمر ہے، تارک الصلاۃ ہے. یہ لفظ امام علی مقام نے بولے اور فرمایا فَإِنَّ مِثْلَنَا لَا يُبَايُ سِرًّا، فرمایا میرے جیسا بندہ اس جیسے بندے کی جو فاسق ہو، فاجر ہو، معلن بالفسق ہو، جو اعلانیہ طور پہ لوگوں کو قتل کرنے والا ہو، جو شراب پینے کا عادی ہو، نماز چھوڑنے کا عادی ہو، میرے جیسا بندہ حسین اس کی کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا. اعلانیہ طور پہ تو دور کی بات ہے، چھپ کے بھی اس کی بیعت نہیں کرے گا. اسی لیے اس نے پھر سمجھا تھا کہ یہ تو میرے راستے میں رکاوٹ بن گیا ہے. جیسے اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروا دیا، پھر اس کا بغض جو ہے وہ سب کے سامنے آ گیا. پھر اس نے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا اور ہزارہ صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شہید کروایا. اور مدینہ منورہ کی پاک باز عورتوں پہ اس نے کس قدر مظالم ڈھائے کہ اس کو اپنے لشکر پر حلال قرار دیا. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریفہ جس میں ایک نماز ادا کی جائے اللہ تعالیٰ 50,000 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. 3 دن تک مسجد نبوی شریفہ میں اذان نہیں ہوئی. اس بدبخت کا کردار یہ ہے. دیکھیے گا 3 دن تک مسجد نبوی شریفہ میں گھوڑے بندھوائے گئے اور پھر اس نے مدینہ منورہ پہ نہیں مکہ مکرمہ پہ حملہ کروایا. اور نہ صرف مکہ مکرمہ پہ بلکہ اس کمینے یزید لعین لعنتی نے جو ہے وہ خانہ کعبہ پہ بھی حملہ کروایا اور خانہ کعبہ میں غلاف کعبہ کو جلایا گیا. جب حملہ ہوا منجنیق کے ذریعے سے جب پتھراؤ کیا گیا خانہ کعبہ پہ تو خانہ کعبہ کا غلاف بھی جل گیا. اور پھر وہ دمبا جو حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فدیے کے طور پہ آیا تھا، اس کے وہ جو سینگ تھے وہ خانہ کعبہ کے اندر چھت میں نصب تھے. جب منجنیق کے ذریعے پتھراؤ کیا گیا تو وہ اس وقت وہ جو سینگ تھے وہ بھی جل گئے. عزیزان گرامی قدر کس قدر یہ بدبخت لعین ہے. اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ کسی نے کہا تھا نا، تاریخ الخلفاء میں موجود ہے، وہ کسی نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بنو امیہ کے تھے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ خوش ہوتے، لیکن وہ بنو امیہ کے تھے اور وہ مجدد وقت تھے، 1 صدی ہجری کے مجدد ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے گا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کسی نے اس کو یزید کو امیر المومنین کہا تو آپ نے فرمایا اتقول امیر المومنین یزید،
تو اس یزید کو امیر المومنین کہتا ہے جو آل رسول کا قاتل ہے، جو شراب پینے کا عادی ہے، جو زانی تھا، جو شرابی تھا، جو ماں بہنوں بیٹیوں کے تقدس کو پامال کرنے والا تھا، تو اس کو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے اس کو آپ نے 20 کوڑے لگوائے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی اگر امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت موجود ہوتی تو جتنے یہ محمد بن بٹ لاہوری ہو یا وہ بنوریا کا فاضل حیات سیدنا یزید لکھنے والا ہو یا کوئی بھی ملا جو یزید کو اپنا باپ کہنے والا ہے وہ ہو، یقیناً بالیقین حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آج کوئی جانشین ہوتا تو ان کو بھی کوڑے لگواتا۔ عزیزان گرامی قدر، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ جو یزید کو ایک طرف ہے یزید کا یہ کریکٹر کہ وہ شرابی تھا، زانی تھا، وہ ہر وقت دوشیزاؤں نوجوان لڑکیوں کو اپنے پاس اور خوبصورت لڑکوں کو اپنے پاس رکھنے والا تھا، موسیقی کا شوقین تھا، نمازوں کا جو ہے وہ چھوڑنے والا تھا، جو بندروں کے سروں پہ سونے کی ٹوپیاں پہنانے والا اور بندروں کے مرنے پہ جو ہے وہ سوگ منانے والا تھا۔ ایسا شخص جو نماز چھوڑنے کا عادی، نماز کا مذاق اڑانے والا ہو، جو شراب کا عادی ہو، ایسا شخص کیا مومن کہلانے کے لائق بھی ہے؟ یا وہ حسین ابن علی کہ جس کا معاملہ یہ ہے کہ جن کے ولادت بسعادت ہوتی ہے تو امام علی مقام کی شہادت کی خبر بھی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے۔ ایک طرف وہ حسین ابن علی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، وہ حسین ابن علی کہ جن کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے رب جو ہے وہ آسمانوں سے کبھی جبریل کو بھیج رہا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ آسمانوں سے جو ہے وہ جبریل کو بطور درزی بنا کے بھیج رہا ہے، کبھی ہرنیوں کو حکم ہو رہا ہے کہ میرے حسین کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنا بچہ دے دیا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک طرف حسین ابن علی کہ جنہوں نے کبھی نماز تو دور کی بات ہے، چھوڑنا تو دور کی بات ہے، کبھی نماز جماعت کے ساتھ بھی ان کی نہیں رہی، وہ حسین ابن علی کہ جنہوں نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ ایک طرف وہ حسین ابن علی ہے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کو بچانے کے لیے اپنے بچے بھانجے بھائی سب قربان کروا کے خود بھی جام شہادت نوش فرما لیا، اور دوسری طرف یہ یزید پلید لعنتی جس نے یہ سب کروایا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے۔ میں صرف یہی آخر پہ کہوں گا کہ حسین جاتے نہ کربلا میں تو ہم پہ یوں حق عیاں نہ ہوتا، حسین جاتے نہ کربلا میں تو ہم پہ یوں حق عیاں نہ ہوتا، نہ ہوتی محراب و منبر کی زیب و زینت، نہ ہوتی محراب و منبر کی زیب و زینت، یہ واعظوں کا بیان نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ واعظوں کا بیان نہ ہوتا، نہ ہوتا ہاتھوں میں مومنوں کے سنت مصطفیٰ کا دامن، نہ یوں شریعت کے ڈنکے بجتے حسین گھر پاسباں نہ ہوتا۔ اور میدان کربلا میں ہوا کارساز کون، تلواروں کے سائے میں عبادت گزار کون، آتی ہے مسجد کی ہر در و دیوار سے یہ صدا، دیتے نہ حسین سر تو آج پڑھتا نماز کون، وما علیہ الا البلاغ المبین۔